مفتی کہنے والا بھی ہو، دین اسلام کے علم رکھنے والا بھی ہو، اور وہ چول مار جائے حضور کی شان کے اندر، وہ ہماری جوتی کی نوک پر ہے، ہماری جوتی کی نوک پر ہے۔ بندہ ان پڑھ ہو، بندہ ان پڑھ ہو، لیکن وہ بات عشق کی کر جائے، وہ بات حضور کی غلامی کی کر جائے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ خود حضور کو پڑھانے والی ذات رب کی ذات ہے، سارے کا سارا علم حضور کو اللہ رب العالمین نے ہی پڑھایا گیا۔ اب یہاں پر کوئی بدبخت یہ بات مت کرے کہ حضور نے خود فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے اندر جا کے دیکھو، اس کی تفاسیر تو پڑھ کے دیکھو، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، حضور نے فرمایا کیوں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بس ظاہراً اس جملے کو پڑھ کے حضور کے علم کی نفی کرنا یہ جہالت ہے۔ مفتی کہنے والا بھی ہو، دین اسلام کے علم رکھنے والا بھی ہو، اور وہ چول مار جائے حضور کی شان کے اندر، وہ ہماری جوتی کی نوک پر ہے، ہماری جوتی کی نوک پر ہے۔ بندہ ان پڑھ ہو، بندہ ان پڑھ ہو، لیکن وہ بات عشق کی کر جائے، وہ بات حضور کی غلامی کی کر جائے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اگر آپ نے حضور کے عشق کا مزہ لینا ہے اور حضور کے عشق کی چاشنی لینی ہے تو پھر میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے تعالی کے غلاموں کے دامن میں آ جائیے۔ یہاں سے آپ کو حضور کے عشق کے جام ملیں گے، حضور کی محبت کے جام ملیں گے۔ آپ کو کوئی ایسی جماعت نہیں ملے گی جس جماعت میں حضور کی محبت کے جام پلائے جائیں، لیکن میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے تعالی کے غلاموں کے دامن میں حضور کے اپنے محبت کے جام موجود ہیں۔ جب ان کے دامن میں ان کی دہلیزوں پر آ کر بیٹھو گے تمہیں حضور کا عشق بھی ملے گا، حضور کا پیار بھی ملے گا، حضور کی محبت بھی ملے گی، اور رب کعبہ کی قسم دل کے اندر حضور کا پیار ہے، حضور کا عشق ہے تو ایمان سلامت ہے۔ جس دل کے اندر حضور کا پیار نہ گئی، جس دل کے اندر حضور کا عشق نہ گئی، جس دل میں حضور کی محبت نہ گئی، وہ دل ہی نہ گئی ہے، وہ پتھر سے بھی بدتر ہے۔ دل وہی ہے جس دل کے اندر حضور کا پیار بھی موجود ہوگا، حضور کا عشق بھی موجود